تو لباس کے متعلق کیا اصول ہیں؟ پہلا اصول اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ لباس کو میں نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ لباس تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ لباس کا سب سے پہلا اصول کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے ستر کو چھپائے، انسان کے شرمگاہ کو چھپائے، ان چیزوں کو چھپائے جو کسی کے سامنے انسان نہیں کھولتا ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک مجبوری ہوتی ہے نا، مجبوری میں ڈاکٹر کے سامنے سطر کھول سکتے ہیں، سرجن کے سامنے جس نے سرجری کرنی ہے اس کے سامنے سطر کھول سکتے ہیں، وہ بامر مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے سطر کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو لباس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہو کہ وہ آپ کے سطر کو چھپائے۔ اب سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر، عورت کا سطر، دونوں میں فرق ہے۔ مرد کے سطر میں اور عورت کے سطر میں فرق ہے۔ مرد کا سطر یعنی چھپانے کی جگہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ جو جتنا ایریا ہے یہ مرد کا سطر ہے، اس کو کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا ہے۔ اب گرمی ہے، آپ قمیض اتار سکتے ہیں، بنیان بھی اتار سکتے ہیں، پونچے بھی اوپر کر سکتے ہیں، لیکن گھٹنوں سے لے کر ناف تک جو ہے اس کو کسی بھی حالت میں نہیں کھول سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لباس کا تعلق شریعت سے ہے، موسم سے نہیں ہے۔ اگر موسم سے ہوتا تو انسان سارا ننگا ہو جاتا ہے۔ بھئی گرمی ہے، سارے کپڑے اتار دو جس طرح انگریز کرتے ہیں۔ تو مسلمان کپڑے نہیں اتارتا، اپنی سطر کو چھپاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لباس کا تعلق شریعت سے ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لباس کا پہلا اصول یہ ہے، جب بھی لباس پہنے تو اس کے اندر اس اصول کو مد نظر رکھیں کہ لباس کے اندر یہ پہلا اصول ہونا چاہیے کہ لباس ہمارے سطر کو چھپائے۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ اور عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر سارا جسم ہے، سارا جسم۔ اپنے گھر میں وہ اپنے پاؤں کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، باقی سارا کچھ چھپا کے رکھے گی، وہ سطر ہے۔ اور اگر بامر مجبوری عورت باہر جا رہی ہے، کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے، خامند نہیں ہے، بڑا بیٹا نہیں ہے، باہر سے سودا سلب لانا ہے، کوئی مجبوری ہے، ہاسپٹل جانا ہے، بہت سے حالات واقعات مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں عورت کا سطر کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایسی صورت میں عورت کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک چھپا ہونا ضروری ہے۔ یہ سارا جسم عورت کا سطر ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ عورت اور مرد کے سطر میں فرق ہے۔ تو پہلا اصول سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو پہلا اصول ہے، یہ پہلا اصول کب ٹوٹتا ہے؟ جب لباس کے اندر 3 قسم کے عیب پائے جاتے ہیں تو یہ لباس کا پہلا اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ 3 قسم کے عیب کیا؟ ایک وہ لباس جو اتنا تنگ ہو کہ جس کی وجہ سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس عیب کی وجہ سے لباس کا پہلا اصول ٹوٹ گیا۔ ظاہر بات ہے، لباس کا پہلا اصول کیا تھا؟ کہ انسان کی سطر کو چھپائے۔ جب لباس اتنا تنگ ہے کہ وہ سارا کچھ نمایاں ہو رہا ہے تو سطر تو نہیں چھپ رہا، تو جب سطر نہیں چھپ رہا تو پہلا اصول تو ٹوٹ گیا۔ ایک عیب جب یہ عیب پیدا ہوتا ہے تو ایک اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا عیب کیا ہے؟ دوسرا عیب یہ ہے کہ جب لباس اتنا پتلا ہو کہ اس کے اندر سے جسم نظر آنا شروع ہو جائے تو یاد رکھیں کہ اس دوسرے عیب کی وجہ سے لباس کا پہلا اصول ٹوٹ گیا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور تیسرا عیب کیا ہے؟ تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہو، اتنا مختصر ہو کہ اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے انسان کا سطر کھل رہا ہو، انسان کا سطر ظاہر ہو رہا ہو، تو یہ لباس کا پہلا اصول ٹوٹ گیا۔ ان 3 عیبوں کی وجہ سے لباس کا پہلا اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آج کل آپ دیکھ لیں، لباس کے متعلق ہماری بڑی کمزوریاں ہیں، خاص کر نوجوان لوگ جو ہیں، نوجوان لڑکے، وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں لباس کے متعلق۔ یاد رکھیں، اکثر یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں،
پینٹیں شرٹیں پہنی ہوتی ہیں, نیچے سے پینٹ چھوٹی ہوتی ہے, اوپر سے شرٹ چھوٹی ہوتی ہے. جب رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں اس کا سطر پیچھے سے نظر آتا ہے, کیونکہ رکوع میں جانے سے سجدے میں جانے سے تو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کپڑے سکڑ جاتے ہیں, سطر کھل جاتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو اس وجہ سے وہ جو لڑکا ہے جس کے کپڑے چھوٹے ہیں اس کی بھی نماز نہیں ہوگی, اور اس کے پیچھے جو آدمی کھڑا اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دونوں کی نماز گئی. اس لیے اپنے نماز کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی نماز کی بھی حفاظت کریں, دوسروں کی نماز کو بھی خراب ہونے سے بچائیں.